له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحبني فأطاعني ومن أطاعني فقد كان معي في الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز بھائیوں دوستوں ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن بھی ہے اور آپ علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی ہے. وہاں جا کے بیٹھتی ہے پکڑ کے بیٹھ جاتی عام طور پر نیچے میں آتا ہے کہ ولادت کی خوشیاں منائی جاتی ہیں اور ریلیاں نکالی جاتی ہیں، گلیوں کو سجایا جاتا ہے، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے. سوچنا یہ چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے کہ آپ کی پیدائش پر خوشیاں منائی جائیں، مٹھائیاں تقسیم کی جائیں، گھروں کو سجایا جائے، گلی محلوں کو سجا لیا جائے. کیا آپ کی آمد کا یہ مقصد تھا یا اس کے علاوہ کوئی مقصد تھا؟ آج کا مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے لیکن اتباع نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مقصد تھا اس مقصد پر عمل نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان پریشانیوں کا شکار رہتا ہے، معاشرے کے اندر اپنے مقام کو گم کر چکا ہے اور معاشرے کے اندر جو مسلمان کی حیثیت ہونا چاہیے تھی اس مسلمان کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور نعمت کے عطا فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سی چیزیں عطا فرمائی لیکن کسی بھی چیز کو عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا. لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اپنا احسان جتلایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا احسان جتلایا کہ تم میں ہم نے اپنا رسول بھیجا ہے. تو یہ نعمت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت جتنی بڑی ہوا کرتی ہے تو اسی قدر اس کے بڑے بڑے حقوق ہوا کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو پہچاننے کی کوشش کریں اور ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو اگر ہم تقسیم کریں تو انہیں 3 چیزوں کے اندر تقسیم کیا جا سکتا ہے. 3 چیزوں کے اندر انہیں سمیٹا جا سکتا ہے، سمویا جا سکتا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. دوسری چیز یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھی جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. تو ان 3 چیزوں، یہ 3 حق ہر مسلمان پر فرض ہیں
کہ وہ ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ عقیدت کیا ہے؟ عقیدت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مرتبہ اور مقام دے، کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کا کوئی مرتبہ اور مقام ہو سکتا ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، ان کی پیدائش ہوئی، ان میں سور پھونکی گئی، ان میں روح ڈالی گئی، تو جب وہ بیدار ہوئے تو دیکھا کہ عرش کے پائے پر کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ پوچھا کہ یا اللہ یہ محمد الرسول اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم یہ تیری ہی اولاد میں سے میرا آخری پیغمبر ہے، میرا آخری نبی اور رسول ہے، اور اس کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند ہے کہ یہ جو دنیا میں نے سجائی ہے اسی شخص کے لیے سجائی ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاق، کہ اگر میں نے اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں یہ زمین اور آسمان کو پیدا نہ فرماتا۔ تو اتنا بڑا مرتبہ اور مقام دینا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا کوئی مرتبہ اور مقام ہو سکتا ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اسی طریقے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی جائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع کی جائے۔ یہ عقیدت، محبت اور اتباع یہ جو ہم سے پہلے لوگ گزر چکے انہوں نے بہت اچھے انداز پر کی، ہم اس انداز پر کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی اتباع کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ چلے جا رہے تھے، ساتھ میں ایک شاگرد موجود تھا، تو اس کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے کے اندر اچانک ایسا کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر گر پڑے۔ کوئی چیز نہیں تھی کہ جس سے ٹکرا کر کے گرے ہوں، کوئی پتھر یا لکڑی آ گئی ہو، بس ویسے ہی چلتے چلتے اچانک نیچے گر پڑے۔ تو ان کے جو شاگرد موجود تھے انہوں نے کہا حضرت نہ کوئی پتھر تھا، نہ کوئی کنکر تھا، نہ کوئی لکڑی تھی کہ جس سے ٹکرا کر آپ نیچے گر جاتے، آپ یہ اس طرح نیچے کیوں گر گئے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں ایک مرتبہ اسی جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا، اور گزرتے ہوئے راستے کے اندر اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ گر گئے۔ تو جب میں اس جگہ سے گزرا تو مجھے بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ مجھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہاں پر گر جانا چاہیے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو انہوں نے دعویٰ کیا اور اس دعوے کے اندر وہ انہوں نے سچا بن کر کے دکھلایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عام صحابی جن کا پیشہ کھیتی باڑی کرنا تھا، عام صحابی تھے، کوئی مشہور صحابی بھی نہیں ہے، عام صحابی کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اپنے کھیت کے اندر ہل چلا رہے ہیں، اور اسی اثناء میں کسی شخص نے یہ جا کر کے انہیں اطلاع دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اپنے حل کو وہیں پر چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے دعا مانگی کہ اللہ تو نے یہ آنکھیں مجھے اس لیے عطا فرمائی تھی کہ میں تیرے محبوب کا دیدار کر سکوں، یہ کان اس لیے عطا فرمائے تھے تاکہ تیرے محبوب کی میٹھی آواز کو سن سکوں۔ جب تیرا محبوب اس دنیا کے اندر موجود نہیں تو مجھے نہ ان آنکھوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے کانوں کی ضرورت ہے، مجھ سے آنکھوں کی بینائی کو بھی واپس لے لے اور کان کی سنوائی کو بھی واپس لے لے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی اور کانوں کی سنوائی بھی جاتی رہی۔ گویا کہ ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو دعویٰ کیا تھا اس دعوے کے اندر سچا بن کر کے انہوں نے دکھلایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ زبانی دعویٰ نہیں تھا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا دعویٰ تھا یہ سچا دعویٰ تھا کہ جب انہوں نے جو حکم دیا تو اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہجرت کا موقع آیا، کہا کہ مکہ کو چھوڑ دو، مدینہ چلو، تو پھر انہوں نے پروانہ کی کہ مکہ کے اندر ہمارے بیوی بچے تنہا رہ جائیں گے، ہماری جائیدادیں، ہمارے گھر، ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ یہ یہاں پر باقی رہ جائے گا۔ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کی،
بس جب حکم آیا اپنی سب چیزوں کو چھوڑا اور مدینہ منورہ جا کر کے آباد ہو گئے۔ تو یہ ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا دعویٰ تھا، انہوں نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھی تھی، اور انہوں نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع کی تھی، ہم اس کے قریب تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھیں، ان سے محبت کریں اور ان کی اتباع کرنے کی کوشش کریں۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احبنی فاطاعنی، جو کوئی میری محبت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا، اور جو کوئی ومن اطاعنی فقد کان معی فی الجنہ، اور جو کوئی میری اطاعت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو ناپنے کا ایک پیمانہ بتلا دیا۔ اب یہ محبت نظر تو نہیں آ سکتی کہ اسے دیکھ لیا جائے کہ اس کو محبت ہے، یہ نظر آ جائے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ بتلا دیا کہ محبت کو اگر تم نے ناپنا ہے تو اتباع کے پیمانے کے اندر ناپ لو۔ تمہیں دعویٰ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، تو اپنی جسم کے اندر، اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کر لو کہ اس زندگی اور تمہارے اس جسم کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی موجود ہیں۔ بس اس کو پہچان لو تو تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ تم اس محبت کے دعوے کے اندر سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ ایک کسی بڑے آدمی، امیر کبیر آدمی کی مجلس میں ایک شاعر آیا، اور اس کی مجلس میں آ کر اس نے شاعر کو قصیدہ سنایا، اور اس قصیدے کے اندر اس کو بہت بڑا مرتبہ اور مقام دیا کہ آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں، اور اس کو بہت خوش کر دیا امیر آدمی کو۔ امیر آدمی اتنا خوش ہوا، کہنے لگا بھائی 2 دن کے بعد میرے پاس آنا، میں تمہیں 2000 روپے انعام دوں گا۔ اب یہ جو شاعر تھا بڑا خوش ہوا اور خوش ہو کر اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ پرانا زمانہ تھا، 2000 روپے کی اہمیت تھی، تو اس نے وہاں جا کر فوراً 500 روپے قرض لے لیے، اور قرض لے کر اپنا خرچ کرنے لگا کہ پرسوں مجھے 2000 روپے ملنے، 500 کا قرضہ واپس کر دوں گا، باقی میرے لیے بچ جائیں گے۔ چنانچہ اس نے 500 قرض لیے، اچھے کپڑے بنوائے، اچھے اچھے کھانے بنا کر کے کھا رہا ہے، اور مختلف چیزیں اپنے لیے خرید رہا ہے، آسائشیں کر رہا ہے، بھائی 2 دن کی بات ہے، یہ پیسے تو مجھے واپس مل جائیں گے۔ اب 2 دن کے بعد یہ جب دوبارہ اس آدمی کی مجلس میں گیا تو وہاں جا کر کے اس نے سلام کیا، اس نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، وعلیکم السلام کہہ دیا، ایسے گویا کہ اس کو پہچانتا ہی نہیں۔ یہ اس کی مجلس کے اندر جا کر کے کھڑا ہو گیا، اور کافی دیر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، اور آخرکار پھر جس طرح کھانسی کرتے، کھانسی کر کے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ جب اس نے اوپر دیکھا، کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں، میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا، آپ کون ہیں؟ کہا حضرت میں وہی ہوں کہ جس کی میں نے قصیدہ سنایا تھا آپ کی شان کے اندر، اور آپ نے کہا تھا کہ 2 دن کے بعد آنا، 2000 روپے انعام میں دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تم تو انتہائی بیوقوف اور پاگل آدمی ہو، تم نے مجھے اپنے الفاظ کے ذریعے سے خوش کیا تھا، میں نے بھی تمہیں الفاظ کے ذریعے سے خوش کر دیا، اب اس کے اندر دینا دلانا کہاں سے آ گیا؟ میں نے تمہیں کچھ نہیں دینا تھا۔ تو آج مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ دعویٰ کرنے کے باوجود اس کی زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر نہیں آتی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے جسم میں نظر نہیں آتی، اس کی زندگی کے اندر نظر نہیں آتی۔ تو محبت کا دعویٰ کرنا ہے تو اس میں سچے بن کر کے دکھانا ہے، عقیدت کا دعویٰ کرنا ہے تو اس عقیدت میں سچے بن کر کے دکھلانا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ حج کے لیے گئے تو مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد 3 دن وہاں پر قیام فرمایا، اور 3 دن کے بعد واپس رخصت ہونے لگے۔ تو مدینہ منورہ کے رہنے والے آگے آ کر کے گھیر لیا، حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو آئے ہیں، 3 دن ہی گزرے، آپ واپس جا رہے ہیں، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ چنانچہ انہیں روک لیا، وہ رک گئے۔ 2 دن گزرے، 3 دن، 4 دن، 5 دن گزرتے گئے، اور یہ لوگ ان کو روکتے رہے، یہاں تک کہ پورے 11 دن ہو گئے۔ 11ویں دن جب انہوں نے روکا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی بس اب اس سے زیادہ میری برداشت نہیں ہے، اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو لوگ حیران ہوئے، حضرت یہ کیا بات کی آپ نے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے؟ کیا برداشت نہیں کر سکتے؟ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر موجود ہوں، اور یہ 11 دن جو میں نے گزارے، میں نے ایک ہی وضو سے یہ 11 دن گزارے ہیں،
اور میں قضاء حاجت کے لیے بھی نہیں گیا ہوں، قضاء حاجت بھی میں نے نہیں کی کہ کہیں میری قضاء حاجت اس جگہ پر نہ پڑ جائے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعنین مبارک پڑے ہو۔ میں نے اپنے آپ کو روک کر کے رکھا ہے، اب اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اہلیان مدینہ نے حضرت کو جلدی سے پھر رخصت کر دیا۔ تو یہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ عقیدت ہے اور یہ اتباع ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں، اور آخری عمر میں انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لی تھی، اور اس سوچ سے ہجرت کی تھی کہ میرا انتقال مدینہ منورہ میں ہو اور میں جنت البقیع کے اندر جا کر کے دفن ہو جاؤں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے اندر تدفین کی مجھے سعادت نصیب ہو جائے، اس لیے میں مدینہ منورہ کے اندر رہوں گا۔ اور مدینہ منورہ سے کبھی باہر نہیں جاتے تھے، باہر سفر نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ نفلی حج کے لیے بھی نہیں گئے، عمرے کے لیے بھی نہیں گئے کہ کبھی میں وہاں گیا ہوں، میرا وہاں پر انتقال ہو جائے تو میں مدینہ کی مٹی سے محروم نہ رہ جاؤں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ یہ جب بھی مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر چلا کرتے تھے تو چپل پہن کر نہیں چلا کرتے تھے، ننگے پاؤں چلا کرتے تھے کہ کہیں میرے چپل میرا پاؤں اس جگہ پر نہ پڑ جائے کہ جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے۔ یہ ہے محبت اور عقیدت، اور مرتے دم تک مدینہ منورہ سے باہر اپنا قدم نہیں نکالا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا انتقال مدینہ سے باہر ہو جائے اور میں مدینہ منورہ کی مٹی سے محروم رہ جاؤں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ میری زندگی کتنی باقی رہ گئی ہے تاکہ میں اپنا حج یا عمرے کے لیے سفر کر سکوں، مجھے معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کتنی گزر چکی ہے، تو آپ مجھے بتلا دیجئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلیوں سے 5 کا اشارہ فرمایا، 5 کا اشارہ فرمایا اور ان کی آنکھ کھل گئی۔ یہ بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ یہ جو 5 کا اشارہ ہے، اس 5 سے کیا مراد ہے؟ اس سے 5 دن مراد ہے، 5 ہفتے مراد ہے، 5 مہینے مراد ہیں، یا اس سے 5 سال مراد ہے؟ کیا مراد ہے اس سے؟ پریشان ہوئے۔ چنانچہ ان کے ہم عصر حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تعبیر خواب کے فن کے اندر ماہر تھے اور تعبیر خواب کے امام کہلاتے ہیں، آج بھی اگر کوئی تعبیر بتلاتا ہے تو وہ تعبیر الرؤیا نامی ان کی کتاب سے خواب دیکھ کر کے اس کی تعبیر بتاتا ہے۔ 2 جلدوں کے اندر تعبیر الرؤیا موجود ہے، تو وہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اپنے زمانے کے اندر تعبیر کے امام تھے۔ تو ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے اپنا خواب بیان کیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی ہے، اس کے نیچے انگارے جل رہے ہیں، آگ جل رہی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی جلدی جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو گھر سے باہر نکال لو، سامان باہر نکال لو، تمہارا گھر گرنے والا ہے۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور جا کر اپنا سامان بیوی بچے جیسے ہی باہر نکالے، دڑام سے پوری عمارت نیچے گر گئی۔ یہاں تعبیر دی، وہاں پر وہ تعبیر پوری ہو گئی۔ کوئی 4 5 6 مہینے گزرے، ایک اور شخص آیا اور آ کر کے اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے۔ اس نے بعینی ہی یہی خواب دیکھا کہ میری چارپائی ہے، اس کے نیچے انگارے جل رہے ہیں، اس کی تعبیر بتلا دیجئے۔ تو حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جاؤ، جا کر کے اس جگہ کی کھدائی کرو جہاں تمہاری چارپائی ہے، وہاں سے تمہیں خزانہ مل جائے گا۔ چنانچہ یہ شخص گیا اور جا کر وہاں سے کھدائی کی تو اندر سے سونا اور جواہرات نکل آئے۔ تو لوگ جو حضرت کی مجلس کے اندر ان کے شاگرد رہا کرتے تھے حیران ہوئے، کہ حضرت ایک ہی خواب تھا جو 5 مہینے پہلے پوچھا گیا تھا، آپ نے اس کا گھر گروا دیا، اور جو 5 مہینے بعد اس نے خواب دیکھا تو آپ نے اس کو خزانہ دلوا دیا، یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو پہلا شخص آیا تھا جس نے خواب دیکھا تھا، اس نے خواب دیکھا تھا گرمی کے موسم میں، اور گرمی کے موسم میں اگر چارپائی کے نیچے آگ رکھی جائے تو یہ اچھی علامت نہیں ہے، مصیبت اور تکلیف کی علامت ہے، لہذا میں نے اس کو یہ تعبیر بتلائی کہ تمہارا گھر گرنے والا ہے۔ اور دوسرا شخص جو آیا تھا، یہ سردی کے موسم میں اس نے خواب میں دیکھا تھا، اور سردی کے موسم کے اندر خواب
کے اندر آگ کو دیکھ لینا اور آگ چارپائی کے نیچے رکھ دینا یہ تو اچھی علامت ہے، اس سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ اور اس انگاروں کا اور آگ کا رنگ چونکہ ذرا زرد ہوتا ہے تو مجھے سونا ملنے کی مجھے معلوم ہوا، تو میں نے اسے کہا کہ تمہیں سونا اور جواہرات ملیں گے، چنانچہ یہ تعبیر یوں سچی ہو گئی۔ تو یہ تعبیر خواب یہ ایک فن ہے، ہر ایک سے اپنی تعبیر بھی نہیں پوچھنا چاہیے، بلکہ اگر خواب نظر آ جائے ان کی حقیقت ہوتی ہے، اور یہ خواب کا نظر آنا یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، 40واں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور خواب انبیاء کا جو خواب ہے وہ وحی ہوا کرتا ہے، اور امتی کو خواب ہوتا ہے اس کی بھی تعبیر لینی چاہیے، وحی تو نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی طرف اسے اشارہ دیا گیا ہوگا، تو یہ تعبیر ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ جو اس کے اندر ماہر ہو۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور جا کر تعبیر معلوم کر کے آؤ، لیکن ان کو میرا مت بتلانا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے، کہ نہ بس کسی مسلمان نے خواب دیکھا ہے۔ چنانچہ وہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر کے عرض کیا کہ حضرت ایک مسلمان نے خواب دیکھا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا خواب میں کہ میری عمر کتنی بچی ہے، تو انہوں نے 5 کا اشارہ فرمایا۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ خواب کس نے دیکھا ہے، یہ اس کا نام بتاؤ۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے جس نے یہ خواب دیکھا ہے، یہ کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہے جس نے یہ خواب دیکھا ہے، اور اللہ کے ولیوں میں امام مالک کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہو۔ تو اب شاگرد کو تو اس بات سے منع کیا گیا تھا کہ نام نہیں بتلانا، تو اس نے اقرار نہیں کیا، خاموش ہو گیا، نہیں بتلایا کہ امام مالک نے خواب دیکھا ہے۔ کہا نہیں جاؤ، نام بتاؤ گے تو تعبیر بتاؤں گا۔ چنانچہ یہ چلے گئے، جا کے امام مالک سے کہا حضرت میں تو نام نہیں بتا رہا تھا، لیکن انہوں نے تو خود ہی پہچان لیا کہ یہ خواب ایسا مبارک اور ایسا عظیم ہے کہ امام مالک کے علاوہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو امام مالک نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ جا کر کے میرا نام بتا دو۔ چنانچہ یہ حضور نبی یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو شاگرد تھا یہ دوبارہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ حضرت آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا، یہ خواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہی دیکھا تھا، چنانچہ اس کی تعبیر بتلا دیجیے۔ کہا بھائی امام مالک سے جا کر کے کہہ دو کہ اس کا تمہیں اس طرح متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ ہوا من 5 لا يعلمهن الا اللہ، کہ یہ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ جن کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ جن کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة، کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم سوائے اللہ کو کسی کو بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، اور اسی طریقے پر بارش کا علم یہ سوائے اللہ کے کسی کو بھی نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں محکمے موجود ہیں، اندازے لگاتے ہیں، لیکن ان کے اندازے اکثر غلط نکلتے ہیں۔ کہتے ہیں بارش ہوگی، بارش ہوتی نہیں، کہتے ہیں بارش نہیں ہوگی لیکن بارش ہو جاتی ہے، کہتے ہیں جی بہت تیز بارش ہوگی، ہلکی سی بارش ہو جاتی ہے۔ تو وہ صرف اندازے لگاتے ہیں، لیکن حقیقی علم کہ بارش یہ جو نازل ہو رہی ہے یہ بارش لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی یا یہ بارش لوگوں کے لیے نقصان کا باعث ہوگی، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ انسان کے عورت کے پیٹ کے اندر کیا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہو سکتا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اسی طریقے پر اس کی زندگی وہ کیسی گزارنے والا ہے، باہر آنے کے بعد اس کی زندگی کتنی ہونی ہے، یہ سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کل انسان کیا کرنے والا ہے اس کا علم بھی سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ کیا معلوم کہ کل کیا کرنے والا ہے؟ انسان تو پلاننگ بناتا ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ اجل آیا اور موت کا فرشتہ آیا اور انسان ختم ہو گیا۔ انسان پلاننگ بناتا ہے کہ کل میں یہ کروں گا لیکن اس کے مطابق کر نہیں پاتا، تو کل انسان کیا کرنے والا ہے اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ اسی طریقے پر آخری چیز 5ویں موت ہے۔
وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ یہ اس بارے کے اندر کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کس زمین پر جا کر کے مرنے والا ہے، اس کا علم بھی سوائے اللہ کے کسی کو بھی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو اسی اثناء میں ایک باہر سے دوسرا شخص آیا۔ یہ آنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل کے اندر ان کے پاس بھیجا تھا۔ یہ آ کر کے ان کی مجلس میں بیٹھ گیا، اور سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں جو دوسرا شخص بیٹھا ہوا تھا یہ اس سے بڑا گھور گھور کر کے دیکھ رہا تھا، اور اس سے وہ آدمی ڈر گیا اور فوراً حضرت سلیمان سے کہا حضرت آپ کا حکم ہواؤں پر چلتا ہے، لہذا آپ ہوا کو حکم دیں یہ مجھے اٹھا کر میرے گھر ہندوستان میں چھوڑ آئے، مجھے اس شخص سے ڈر لگ رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہوا کو حکم دیا اور یہ بندے کو اٹھا کر منٹوں کے اندر وہاں سے اٹھا کر ہندوستان کے اندر لا کر کے چھوڑ دیا۔ یہ شخص یہاں سے چلا گیا، اور جو فرشتہ آیا تھا اس فرشتے سے سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی تو اس کو گھور گھور کر کیوں دیکھ رہا ہے، اتنا کیوں گھورا کہ وہ ڈر گیا اور وہاں چلا گیا؟ تو کہا بھائی میں گھور اس کو اس لیے رہا تھا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا، اس کے فوراً بعد اس کی روح میں نے جا کر کے قبض کرنی تھی، اور اس کی روح میں نے ہندوستان کے اندر جا کر کے میں نے قبض کرنی تھی، اور میں اس بات پر پریشان ہو کر اس کو دیکھ رہا تھا کہ میں نے اس کی روح ہندوستان کے اندر قبض کرنی اور یہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں سے اٹھا کر وہاں پہنچا دیا۔ تو وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی آدمی یہ نہیں جان سکتا کہ اس کی موت کہاں پر واقع ہونی ہے۔ تو محمد ابن سیرین نے اشارہ کر دیا کہ یہ وہ 5 چیزیں ہیں کہ جن کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو موجود نہیں ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھا تھا اور اس کی انہیں تعبیر مل گئی، اور ان کی اس واقعے کے اندر ہمیں ان کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت نظر آتی ہے، کہ ان کو اتنی محبت اور عقیدت تھی کہ وہ اپنے اس محبوب کے شہر کے اندر مرنا پسند کرتے تھے کہ یہیں پر مجھے موت آ جائے اور میری تدفین یہیں پر ہو جائے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ہر ایمان والے کے ذمے 3 قسم کے حق ہے کہ جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ عقیدت، دوسری چیز محبت، اور تیسری چیز اتباع، اطاعت یا اتباع، جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احبنی فاطاعنی ومن اطاعنی فقد کان معی فی الجنہ، کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا، اور جو میری اطاعت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ملے گی محبت کے بعد اطاعت کرنے سے، لہذا ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر کے آئے ہیں ان تعلیمات پر ہم عمل کرنے والے ہوں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اللہ کی محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ یحببکم اللہ، اگر تم یہ اطاعت کرو گے اور محبت رکھو گے اور اطاعت کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ محبت اور عقیدت کو ناپنے کا معیار کیا ہے؟ اتباع ہے، کہ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم کتنے درجے میں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔